سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب آتی ہے تو لے کے چلے جاتے ہیں آپ کو اٹھا کے سرکار کو، پھر غار ثور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جب چلے جاتے ہیں تو ابو جہل وغیرہ اس کی پارٹی بھی پہنچ جاتی۔ اب غار کو بہت زیادہ بڑا تو نہیں کہ پیر صاحب نے اور باقی بھی جو حجاج ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اگر آپ وہاں گئے۔ اگر وہ یوں نیچے جھک کر دیکھ لیتے تو اندر دونوں نظر آ جاتے۔ ساتھیوں نے کہا اندر جا کے دیکھ لیں، پاگل ہو، اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ نہ گیا ہوتا، کبوتر اڑ نہ گیا ہوتا، یہ انڈے سلامت رہتے، اندر کوئی نہیں گیا۔ اس نے کہا جھک کر دیکھ لیتے، ہم تو پاگل ہو، دیکھنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ لا تحزن، اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبی نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، اللہ نے ان کو جھکنا ہی نہیں دینا۔ تو اندر سرکار اس طرح لیٹے ہوئے تھے، صدیق اکبر جھکے ہوئے تھے۔ تو جو سائیں کے سامنے جھک گیا وہ صدیق ہے، جو اکڑ گیا وہ ابو جہل ہے۔ اگر وہ جھک جاتا تو دیکھ لیتا، نہ وہ جھکا اور نہ سرکار تک ان کو رسائی نصیب ہوئی۔ اور اندر غار چھوٹی ہے، سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں جاتا، اس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ آپ کے من میں خیال تو آیا ہوگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، تو جانتا تھا کہ تیرے محبوب نے ایک دن یہاں آنا ہے، تو غار اتنی تو بنا دیتا کہ تیرے محبوب آرام سے بیٹھتے۔ لیکن واللہ با خدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل میں القاء ضرور ہوگی یہ بات کہ اگر غار بڑی بنا دیتا تو آج تو جھک کر اتنا قریب ہو کہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھتا قبلہ پیر صاحب آپ کے گھر کی بات کروں، امام جعفر کو میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، سعادت رضی اللہ عنہ، کہ قرآن پاک میں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں کہ قاف، صاد، یاسین، حامیم، ان کے اوپر بہت خوبصورت ان کی گفتگو ہے۔ آج آپ کی نظر صرف 3 باتیں عرض کروں گا، اگر آپ کو یاد رہ گئی تو آپ جب بھی یاد کر کے خوش ہوں گے، میرا بھی اپنا آخرت سنورتی رہے گی۔ آپ قاف، اس کے بعد ہے والقرآن، صاد، اس کے بعد بھی ہے قرآن، یاسین، اس کے بعد بھی ہے قرآن۔ میں نہیں سمجھا کہ قاف سے پہلے کیوں نہیں قرآن، بعد میں کیوں؟ صاد سے پہلے کیوں نہیں قرآن، بعد میں کیوں ہے؟ یاسین سے پہلے کیوں نہیں؟ اللہ نے یاسین پہلے کہا، قرآن کا ذکر والقرآن الحکیم بعد میں، قاف والقرآن بعد میں، صاد قرآن بعد میں۔ تو حضرت امام نے بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا قاف سے بھی کچھ مراد ہے اور صاد سے بھی کچھ مراد ہے۔ انہوں نے اس کی مرادات، تعبیرات تو بہت زیادہ کی ہیں، میں صرف ایک جملے میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جب قاف کہا جاتا ہے قرآن پاک میں تو اس سے مراد ہے قلب مصطفیٰ۔ تو اللہ کہتا ہے قاف قلب مصطفیٰ کی قسم، صاد صورت مصطفیٰ کی قسم، یاسین سیادت مصطفیٰ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر قلب مصطفیٰ کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر قرآن کا ذکر کرتا ہے، سورت مصطفیٰ کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر قرآن کا ذکر کرتا ہے، سیادت سرداری مصطفیٰ کا ذکر پہلے کرتا ہے، پھر قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ تو رب تو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صرف قرآن پڑھتے رہو گے کچھ نہیں ملے گا، پہلے نوکر بنو سرکار کے، پھر پڑھو قرآن پہ۔ وہ سورج جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، غار ثور کے اندر کتنے لمحے نصیب ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضور والا، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے ایک فیصلہ کرنا ہے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی میرے پاس بھی کچھ کتابات ہیں، وگرنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے زندگی میں مجھے تو ہمیشہ اتنا لطف آیا کہ میں گھنٹوں بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں۔
لیکن ہر محفل کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اس کو چلانے کا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو مانتے ہیں بولیں گے، باقی نہیں بولیں. یہ قرآن پاک ہے، اس کا فیصلہ ہم مانتے ہیں. مجھے کسی اور سے نہیں منوانا، نہ شیعہ کو، نہ دیوبندیوں کو، نہ حدیثوں کو، نہ چتروڑ گڑیوں کو، نہ غلام خانیوں کو، کسی کو میں نے نہیں. میں آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارا اس پہ ایمان ہے. جو چپ کرے گا، جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، بس فرشتہ کچھ اور لکھ لے گا. ہمارا اس کتاب پہ ایمان ہے کہ اگر میں اس کا کوئی فیصلہ آپ کو سنا دوں تو آج کے بعد آپ پکے رہیں گے. اونچی آواز سے بولیے. غار ثور کے اندر جب سرکار صدیق اکبر کی جھولی میں آرام فرماتے، صدیق اکبر کو پیاس لگی. صدیق اکبر نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور مجھے پیاس لگی. تو نبی پاک کہہ سکتے تھے پانی ہوتا تو میں بھی پیتا. انتظار کرو، باہر نکلتے ہیں، کہیں سے پانی تلاش کریں گے، پی لیں گے. یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تیری پیاس مٹا دے. لیکن نبی علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا، جب مانگا پانی صدیق اکبر نے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ غار کے درمیان چلے جاؤ اور پانی پی کے آؤ. غار میں جھاڑو تو اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، وہاں تو کوئی چشمہ نہیں تھا. غور کیجیے گا، وہاں تو کوئی چشمہ نہیں تھا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ہو نہ ہو سرکار نے کہہ دیا ہے اب ہو. 4 قدم پہ غار کا سینٹر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رضوان جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کا ایک چشمہ لے جا، رخ موڑ دے، چشمہ لے جا، لے جا. میرے یار کے یار کے آنے سے پہلے وہاں چشمہ ہونا چاہیے. صدیق اکبر گئے، چشمہ جاری تھا، آپ نے پانی پیا، لوٹ آئے. نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا ملا کہ نہیں، آپ نے پوچھا کیسا تھا. میٹھا تھا شہد سے زیادہ، سفید تھا دودھ سے زیادہ، خوشبودار تھا مشک و عنبر سے زیادہ. اب نبی پاک نے پوچھا پتہ ہے کہاں سے آیا؟ نبی جانتا کچھ جانتا کچھ نہیں، پوچھ لیتا ہے کہاں سے آیا تھا جانتے ہو؟ اس کے لوگ مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آیا. میرا پلانے والا سدا آباد رہے، مجھے کیا، جہاں سے بھی لائے جہاں سے بھی آئے، آپ جو موجود ہیں مجھے تو آپ کی غرض ہے نا. کہاں سے آیا مجھے؟ کہا نہیں میں تجھے بتاتا ہوں کہاں سے آیا. کہا اللہ تعالیٰ تجھ سے پیار اتنا کرتا ہے کہ تیرے لیے جنت کا چشمہ یہاں پہ ہے. یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے. حضور یہ بھی تو بتا دینا کہ مجھ سے پیار کرتا کیوں ہے. یہ بات سمجھنے والی. ہم وہاں رک جاتے ہیں کہ صدیق اکبر سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، درست ہے یہ بات. لیکن مولوی یہ بھی تو بتانا کہ صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے پیار کیوں کرتا ہے. آپ نے کہا صدیق یہ تم بتاؤ گے. تو عرض کی حضور آپ نہ ہوتے، میں نہ بنتا نوکر، کب میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا. آج اگر اللہ تعالیٰ میری پیاس کی خاطر جنت کے چشمے منتقل کر رہا ہے تو سارا فیض تو آپ کی، آپ کی نسبت کی وجہ سے سب کچھ حاصل ہے. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب حدیث پاک کی بنیاد پر وہ جنت کا چشمہ، جنت کا پانی جو اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر صدیق اکبر کو دلایا. یہ حضور میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، پارہ نمبر 8. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. دوزخ والوں نے آواز دی جنت والوں کو کہ اس طرح کرو، ان افیدوا علینا من الماء، کہ ہم پر وہ پانی انڈے لو جو تم پیتے، او مما رزقکم اللہ، یا وہ پھل ہماری طرف پھینکو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے. ہم پیاس سے مر رہے، بھوک سے مر رہے، ہم پر یہ مہربانی کرو. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ جنتی کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جنت والے ان کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں، جنت کا پانی اور جنت کے پھل، حرمہما، ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، علی الکافرین، کافروں پر.
تو جو کافر ہے نا، اس کو نہ دنیا میں جنت کی چیز ملے گی نہ آخرت میں. تو صدیق اکبر کو نبی نے جنت کا پانی پلا دیا. صدیق اکبر کو نبی پاک نے جنت کا پانی پلا دیا، اور جنت کا پانی پلا کر تمام زبانوں کو تالا لگا دیا کہ آج کے بعد صدیق اکبر کے عقیدے پہ بحث مت کرنا، ان کا عقیدہ خراب ہوتا تو جنت کے چشمے آتے ان کے. جنت کے پانیوں سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے. تو حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کوٹ کر دیا کہ کما آمن الناس، ایمان لانا ہے تو اس طرح لے کے آؤ جس طرح نبی کے صحابہ اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے. اب منافق کیا کہتے ہیں، صرف ترجمہ کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. قالو، منافقوں نے جواب دیا، انؤمن، حمزہ استفہامیہ ہے، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، اس طرح جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے. انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. کما آمن السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہا. اب حضور والا غور کیجئے گا جو بات ہے. سنیو، فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. انہوں نے صحابہ کی توہین کی تو اللہ خاموش نہیں رہا. اللہ نے جواب دیا، الا انہم ھم السفہاء، میرے نبی کے غلاموں کو، میرے نبی کے صدیق کو، صدیق اکبر کو بے وقوف کہنے والوں، عقل تو تمہارے پاس نہیں، بے وقوف تو تم ہو. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دیا، ایک تو عقیدہ پیش کرو سب کے سامنے صدیق اکبر کا، اور دوسرا اگر کوئی توہین کرے تو جواب ضرور دو. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ